وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ۔ معزز سامعین، بزرگان دین، بھائیوں اور دوستوں، غزوہ تبوک کا موقع تھا۔ کچھ منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے خصوصاً جو قرہ تھے، یعنی قرآن کے حافظ اور اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے والے، ان کے بارے میں وہ لوگ ازراہ تمسخر بطور ٹھٹھا اور مذاق کے کہا کہ یہ جو ہمارے قرہ ہیں یہ بڑے پیٹو ہیں اور جھوٹے ہیں۔ یہ ان کے اقوال ہیں منافقین کے، یہ بہت بڑے پیٹو، زبان کے جھوٹے، اور جب وقت پڑ جائے میدان میں تو بزدل دکھانے والے ہیں، یعنی بزدل ہیں، پیٹو، جھوٹے اور بزدل ہیں۔ یہ تفسیر طبری کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی پورا اس آیت کریمہ کا پس منظر میں یہ گفتگو ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ جملہ ان کا کہنا تھا، اپنی ان کی محفل تھی، لیکن عوف بن مالک ایک پکے سچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی وہاں موجود تھے۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ گفتگو سنی تو فوری طور پر انکار کیا، کہا کذبت، تم جھوٹے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی بھی محفل میں، کسی بھی جگہ پر اگر کوئی شخص ناروا گفتگو کرے، حقائق سے ہٹی ہوئی گفتگو کرے تو انکار ضروری ہے، اپنی وسعت کے بقدر، اپنی وسعت کے حساب سے۔ صحابی رسول عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہا کذبت، تو جھوٹا ہے، تو نے صحیح بات نہیں کی۔ اور آگے جا کر کے کیا کہا کہ میں یہ خبر لأخبرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کہیں برائی دیکھی جائے تو جو ذمہ دار ہوں، ذمہ دار تک یہ بات پہنچانی بھی چاہیے۔ اگر خود سکت نہ ہو اس کے روکنے کا، روک تھام کرنے کا، زبان میں اتنی وسعت اور طاقت نہ ہو کہ آپ اس کا انکار کر سکیں، انہیں بتا سکیں یہ کہ آپ کا یہ عمل یا آپ کی بات، گفتگو، کردار مناسب نہیں ہے، غلط ہے، تو بہرحال جو ذمہ داران حضرات ہیں وہاں تک یہ بات پہنچانی چاہیے۔ یہ صحابی عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، تو قصہ مختصر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں، ہم تو بس ٹائم پاس کر رہے تھے، ہم تو چٹکلے سنا رہے تھے، لطیفہ سنا رہے تھے، سفر لمبا ہے، تھکاوٹ ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے ہم نے اس طرح کی گفتگو کی ہے، ورنہ سنجیدگی سے ہم نے یہ گفتگو نہیں کی ہے۔ اب وہ عذر پیش کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ ان سے پوچھو اب اللہ و آیات ہی و رسول ہی کنتم تستہزئون، کیا اللہ رب العزت کی ذات، اس کے احکام و فرامین اور اس کا رسول ہی رہ گیا ہے مذاق کے لیے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے، اور سوچنا بالکل بجا ہے، کہ ان لوگوں نے مذاق نہ اللہ سے کیا تھا، نہ احکام الہیہ سے کیا تھا، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ مذاق کس سے کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا مذاق اڑایا تھا۔ کن اصحاب کا؟ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات سیکھی تھیں، یعنی حاملین کتاب کا مذاق اڑایا تھا، اصحاب رسول کا مذاق اڑایا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا؟ اب اللہ و آیات ہی و رسول ہی، اللہ رب العزت نے اس کو اپنا مذاق مانا، قرآن اور اسی طرح سے آیات قرآنیہ کا استہزاء اور مذاق مانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء اور مذاق مانا، حالانکہ ان تینوں میں سے حقیقت میں کوئی بات نہیں تھی، البتہ ان کتابوں کے حاملین کا انہوں نے مذاق اڑایا تھا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں، اور جس بدبخت نے یہ گفتگو کی تھی وہ ایک آدمی تھا،
محفل میں اور لوگ موجود تھے، عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ان سبوں نے مذاق میں حصہ لیا تھا۔ حصہ کیسے لیا تھا؟ ایک نے یہ گفتگو کی تھی کہ یہ بڑے پیٹو ہوتے ہیں، بڑے بزدل ہوتے ہیں اور بڑے ہی جھوٹے ہوتے ہیں۔ سب نے ہنس کر کے اس میں اپنی شمولیت اور شرکت کا اظہار کیا تھا۔ یہی عوف بن مالک تھے جنہوں نے ان کو جھوٹا کہا اور وہاں سے نکلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دینے کے لیے۔ میرے بھائیوں دوستوں، اور ہم بھی جب بیٹھ کر کے کرسیوں پر ان کی جب غیبت کرتے ہیں تو ایک آدمی غیبت کرتا، باقی چٹکارے لیتے ہیں۔ برابر کا مجرم ہے وہ، جس شخص نے غیبت کی وہ اور جس نے غیبت سنی مزے لے کر کے وہ، دونوں کے گناہ میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ نوٹ کر لیجئے، ایک آدمی نے یہ بدتمیزی کی تھی، یہ بدتمیزی بھرے جملے کہنے والا شخص ایک تھا۔ جب اسے خبر ہوئی کہ آیت قرآنیہ نازل ہو چکی ہے اور خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ چکی ہے، بھاگا بھاگا پہنچتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں، سواری پر آپ کے اونٹ کی نکیل پکڑ لیتا ہے، نکیل پکڑے ہوا ہے، گھسیٹتے ہوئے جا رہا ہے، اس کے پاؤں بے پتھر لگ رہے ہیں، اس کے پاؤں زخمی تک ہو چکے ہیں، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی رحمت، نبی رحمت بھی آج جوش میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دوستوں کی اور اس کے مشن کو آگے بڑھانے والوں کی توہین کی گئی ہے۔ نبی جوش میں ہے، غصے میں ہے اور غیظ و غضب کے عالم میں ہے، اور آپ اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہی جملہ بار بار دہراتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے طور پر بتایا گیا ہے قرآن کی شکل میں، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے کفر کر لیا ہے ایمان کے بعد، یعنی تم ایمان لے آئے تھے، کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن اب تم نے یہ جو بدتمیزی کی ہے، جو بدماشی کی ہے، اس بدماشی اور بدتمیزی کی وجہ سے تم کافر ہو چکے ہو، اب عذر لنگ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اور بار بار آپ یہ کہتے جا رہے ہیں، اور وہ گلے پڑا ہوا ہے، معافی مانگ رہا ہے۔ آپ سوچیں، آدمی نے غلطی کی ہے، معافی مانگ رہا ہے، عذر پیش کر رہا ہے، عذر لنگی سے ہی عذر پیش کر رہا ہے۔ لا تعتذروا کی بار بار صدا آپ لگا رہے ہیں، اب عذر کی کوئی گنجائش نہیں، اب معافی تلافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ تم نے اتنا بڑا گھناؤنا عمل کیا ہے، اور میرے بھائی دوستو، اس کی گھناؤنا پن کا آپ اندازہ کریں کہ استہزاء کس کا کیا تھا؟ صحابہ کا۔ اسے اللہ نے اپنا استہزاء مانا، اپنی آیات کی توہین مانی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین سمجھی گئی، حالانکہ ان تینوں میں سے کسی کی توہین نہیں کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں آدمی عذر پیش کر رہا ہے اور گریہ وزاری کر رہا ہے، بالکل آپ سے بالکل لگا ہوا ہے، نکیل تھامے ہوا ہے اور ساتھ ساتھ چل رہا ہے، پاؤں زخمی ہو رہے ہیں، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف التفات نہیں کر رہے، توجہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں، قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس قصے سے کیا صحابہ کرام کی فضیلت اور عظمت اجاگر نہیں ہوتی؟ کیا اب بھی کوئی صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کے بارے میں اپنی زبان سے جد بد نکال سکتا؟ کیا اب بھی کوئی گنجائش سمجھ میں آتی؟ کفر ہے، کفر۔ صحابہ کے تئیں زبان کھولنا کفر ہے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کلمے کا یہاں کی کوئی راج نہیں ہے، کیونکہ جو حرکت ہے بڑی سنگین ہے۔ کیونکہ فرمان الہیہ کے حاملین جو ہیں ان پر انگلی اٹھانا یہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مشن اور اللہ رب العزت پر انگلی اٹھانا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اسے کیا کہا؟ اب اللہ و آیاتہ و رسولہ۔ صحابہ کا نام نہیں لیا، ان کی عظمت، ان کا تقدس اور ان کا احترام، ان کی محبت، یہ سب بالکل اس ایک واقعے کی ایک کڑی سے بالکل واضح ہے۔ میرے بھائی دوستو، میں چلتے چلتے آپ کو بتا دوں، اسلامی شعائر میں سے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دیکھنے میں معمولی اور حقیر ہی کیوں نہ ہوں، اگر ان میں سے کسی کا مذاق اڑایا گیا تو یہ کفر ہے۔ اب میں چند آپ کو مثال دیتا ہوں۔ داڑھی کا مذاق،
یہ ہمارے ماحول اور معاشرے میں عام ہے. داڑھی کا مذاق یہ شاعر اسلام کا مذاق ہے اور یہ کفر ہے. نوٹ کر لیجئے، یہ جذباتی بیان نہیں ہے، یہ کفر ہے. کسی آدمی نے ٹخنے سے اوپر پاجامہ سروال لنگی تہبند وغیرہ پہنے ہوا ہو، اس کا مذاق کرنا یہ کفر ہے. عورت اگر حجاب اور پردہ کرتی ہے، اس کا حجاب اور اس کے پردے پر اسے لان تان کیا جائے، اسے کھری کھوٹی سنایا جائے تو یہ کفر ہے. کیوں کفر ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی تعلیمات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں. یہ دراصل ان فرمودات پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے. اس شخص پر انگلی کیوں اٹھی؟ کیونکہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا ہے. داڑھی اس نے رکھی ہے فرمان رسول کی وجہ سے، تو پاجامہ اس نے ٹخنے سے اوپر رکھا ہوا ہے فرمان رسول کی وجہ سے، ایک عورت نے پردہ کیا ہوا ہے فرمان رسول کی وجہ سے، اور آپ ہیں کہ اس پر انگلی اٹھاتے ہیں. تو یہ انگلی کسب کہا جاتی ہے. اس انگلی کا نشانہ وہ شخص نہیں، اس انگلی کا نشانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شریعت اسلامیہ ہے اور اللہ رب العزت کی ذات ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں، یہ میں نے 2-4 مثالیں آپ کو دی ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے احتراز کریں اور اسلام اور شعائر اسلام کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی ترویج و اشاعت کی کوشش کریں، نہ کہ اس کا استہزاء اور مذاق کریں یا استہزاء اور مذاق کرنے والوں کا ساتھ دیں. اور دیکھیں یہ اسی وقت ہو سکتا، ممکن ہو سکتا جب آپ اسلام کی حقیقت کو، اس کی روح کو سمجھیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کی طرف آئیں، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے دین کو، اپنے مذہب کو اچھی طرح سے سمجھیں، تاکہ ہم نہ خود غلطی سے کوئی ایسی حرکت کر سکیں جو ہمارے ایمان لانے کے بعد بھی کفر سرزد ہو جائے، یا اسی طرح سے اگر کچھ لوگ ایسی بدتمیزی کریں تو ان کی بدتمیزیوں میں ہم کہیں جانے انجانے میں شریک نہ ہو سکیں، بلکہ اس کا رندانِ شکن جواب دے سکیں جو بھی طریقہ ممکن ہو سکے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کہی ہوئی باتوں کو سمجھنے کی توفیق